الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. السلام علی ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. محرم الحرام کی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. گزشتہ گفتگو میں دو اصحاب باوفا کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، جناب حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ اور جناب مسلم بن عوسجہ رضی اللہ عنہ کہ دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیت ہیں. جناب حبیب بن مظاہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمارے خصوصاً متاخر علماء نے تاکیدی طور پہ اس قول کو اختیار کیا ہے، اور اہل سنت میں الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ابن حجر عسقلانی نے انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار کیا ہے. دوسرا نام ہمارے پاس جناب مسلم بن عوسجہ آتا ہے کہ جناب مسلم بن عوسجہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے اوپر زیارت ناہیہ میں سلام بھیجا گیا ہے، اور ان کے وہ کلمات بھی عرض کیے گئے ہیں زیارت ناہیہ میں کہ جو ہم لوگوں نے تاریخ اور رجال اور مختلف کتب کے حوالوں سے پڑھے کہ جناب مسلم بن عوسجہ شب عاشور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو یبن رسول اللہ تنہا چھوڑ دیں، آخر آپ کے حق کی ادائیگی میں ہم اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے. پھر جناب مسلم بن عوسجہ نے کہا کہ اگر مجھ کو قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم احرق، پھر مجھے جلا دیا جائے، ثم احیا، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اضرہ، اور مجھے بکھیر دیا جائے، اور 70 مرتبہ میرے ساتھ اسی طریقے سے کیا جائے، ما فارقتک، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. لہذا مسلم بن عوسجہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت ناہیہ میں یہ کلمات بیان کر کے ان کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے. اور پھر وہ حصہ بھی زیارت ناہیہ میں وارد ہوا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ان کے پاس پہنچ کے پڑھا کہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تیزی سے پہنچے اور کہا کہ یرحمک اللہ یا ابا یا مسلم بن عوسجہ الاسدی، کہ مسلم بن عوسجہ تمہارے اوپر اللہ رحمت نازل کرے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لہذا مسلم بن عوسجہ ایک عظیم شخصیت ہیں. ان کے رجز ہم لوگوں نے نہیں پڑھے، البتہ کتب میں موجود ہیں، اس کو مراجعہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے انتہائی جرأت اور شجاعت کے ساتھ دشمن کو للکارا اور اپنی کرامت اور اپنی وفا کا ثبوت دیا. آج ہم جس شخصیت کے بارے میں مطالعہ کریں گے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. البتہ مسلم بن عوسجہ اور حبیب بن مظاہر یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کے اوپر ممکن ہے کہ اہل سنت میں بعض افراد اعتراض کریں کہ صحابی نہیں ہیں، یا ممکن ہے کوئی تحقیقی طور پہ اقوال علماء رجال امامیہ کا لے آئے کہ مکتب تشیع کے جو علماء رجال ہیں انہوں نے تابعی شمار کیا ہے حبیب بن مظاہر کو بھی اور مسلم بن عوسجہ کو بھی. لیکن اعلیٰ تحقیق کے تمام شواہد اور قرائن اکٹھے کر کے جو ہمارے پاس بات تحقیقی طور پہ آتی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم بن عوسجہ اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہما یہ دونوں بزرگان صحابی رسول ہیں. لیکن آج ہم جس صحابی کا پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ یہ صحابی رسول تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور ان ہستی کا نام ہے انس بن حارث الکاہلی.
کاہلی کاف الف گول چشمی ہے اور لام الکاہلی قبیلہ کاہل سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ کاہل، اس کا ایک مختصر تعارف کرایا جائے آپ کی خدمت میں، انہیں کواہل کے نام سے بھی تعریف کرتے ہیں۔ کاہل کی جمع کواہل آتی ہے۔ جزیرہ عرب میں جو قبائل آباد تھے ان میں سے بعض ایسے قبائل ہیں کہ جو وہاں پہ ایک عرصہ دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چل رہے ہیں، اور بعض قبائل ایسے ہیں کہ جو اطراف سے جزیرہ عرب میں بہت قدیمی طور پہ، قدیمی یعنی زمانے جاہلیت سے بھی بہت پہلے آ کے آباد ہو گئے۔ کاہل کی طرف 5-6 قبائل کی نسبت دی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کاہلی سے مراد کون ہے؟ مثلا بعض ایسے ہیں کہ جو سوڈان سے آئے اور جزیرہ عرب میں آباد ہو گئے، ان کے نسب کو بھی علماء انساب نے کاہلی سے تعبیر کیا ہے، اور بعض قریش سے نکلے تھے، قریش سے تعلق تھا، یعنی عدنان ہی کے سلسلہ نسل سے تھے۔ ان میں سے ایک بنی اسد ہیں جن کا ہم پیچھے بھی ایک نو تعارف پڑھ چکے ہیں کہ جو مختلف، کیونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے، حتیٰ کہ اس قبیلے کی بعض شاخیں ایران میں بھی بعد میں آ کے آباد ہوئی، اتنا بڑا قبیلہ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت سے بھی پہلے کی بات ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 60 ہجری کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ جدی پشتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، ان کے اجداد کی بات کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک بنی اسد بنتے ہیں۔ بنی اسد کا تعلق قریش سے ہی ہے، اور یہ بنی اسد یہ عدنان کے نسب سے ہے، اور ان کا نسب لکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل نیٹ میں بہت ساری تحقیقی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ قبیلہ بنی اسد لکھیں گے سب تفصیلات آ جائیں گی۔ اسی طرح قبیلہ کواہل لکھیں گے عربی میں، یا کاہل لکھیں گے تو بعض آپ کے سامنے سطور آ جائیں گی جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں یا کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ کاہلی بنی اسد چونکہ بڑا قبیلہ تھا، پھیل گیا جزیرہ عرب میں، اس کی بعض شاخیں یمن میں آئیں، بعض شاخیں مثلا طائف چلی گئیں، یا بعض کوفہ منتقل ہو گئیں، تو کاہلی قبیلہ اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ بنی اسد کے قبیلے کی ایک شاخ کاہل ہے، اس لیے ان کا نام ہے انس بن حارث، اور بعض جگہ الف ہٹا کے بھی حرث لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد انس بن حارث ابن نبیہ بن کاہل بن عمر بن صعب بن اسد بن خزیمہ الاسدی، یہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ انہی کے قبیلے سے ایک اور بندہ بھی لشکر یزید میں معروف شخصیت موجود تھی جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، اور اس کا نام ہے حرملہ۔ حرملہ ایک کاہلی، یہ بھی بنی اسد سے تھا۔ حرملہ کاہلی، حرملہ کاہلی الاسدی۔ حرملہ کا تعلق بھی بنی اسد سے تھا کہ انتہائی ظالم اور انتہائی شقی القلب انسان تھا، اور معروف ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام یا بعض مقتل کی کتابوں کے مطابق عبداللہ بھی نام وارد ہوا ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کا قاتل یہی شخص ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے، کہ اسی شخص نے کئی افراد کو شہید کیا، اور ان میں سے سب سے بڑی شخصیت جناب علی اصغر علیہ السلام کی ہے کہ جن کو اس نے شہید کیا۔ حرملہ بھی اسی قبیلے سے ہے، بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ حبیب بن مظاہر بھی بنی اسد کے ہیں، مسلم بن عوسجہ بھی بنی اسد کے ہیں، اور حرملہ بھی بنی اسد کا ہے، اور بہت سارے بنی اسد کے موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے تذکرہ آپ کا آئے گا، کہ ابھی انصار امام حسین علیہ السلام کا موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک تعارف ہونا چاہیے کہ وہ افراد کے جو مقابل لشکر میں موجود تھے اور کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بھی، یعنی بڑی شخصیات جو لشکر یزید میں تھیں ان کا تعارف، کیونکہ وہ صحابہ یا تابعین کے ہی فرزند تھے۔ مثلا عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، وہ زیاد بن ابی کا بیٹا تھا۔ عمر بن سعد، وہ جناب سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرملہ وہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے، کاہلی قبیلے کا ہے۔ اس طرح اور دیگر تھے، اشراف زادے آپ کہہ لیں یا امیر زادے کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو حکمرانوں کے اور بڑے بڑے دیندار طبقے کے فرزندان تھے، وہ سب
یا وہ ایک بڑی تعداد اس میں لشکر یزید میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس ان کے نسب کے اعتبار سے آیا کہ یہ کاہلی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جناب انس بن حارث، ان کے حالات زندگی بھی بہت طویل وارد نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کے اوپر جو اہل سنت کتب میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس طریقے سے معجم الصحابہ ہے بغوی کی، یا اسی طرح سے الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، یا الاستیعاب ہے، اسد الغابہ ہے، یہ کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر اہل سنت محدثین و علماء رجال نے لکھی۔ ان میں جناب انس بن حارث کا تذکرہ وارد ہوا ہے، یا اسی طرح سے اہل سنت میں رجال کی جو کتابیں ہیں جیسے الثقات عجلی نے ثقہ قرار دیا ہے، یا ابو حاتم کی کتابیں ہیں، یا اس طرح سے تاریخ تاریخ کبیر ہے بخاری کی، اس میں انس بن حارث کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ اہل سنت میں معروف و مشہور قول یہی ہے جناب انس بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کے بارے میں ایک تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس تمام چیزیں وارد نہیں ہوئی۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کن جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور کس جگہ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ان سے منقول ہے یا منقول نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس وارد نہیں ہوئی۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ اموی قلم نے کتابوں کا آغاز کیا اہل سنت میں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 99 ہجری کے بعد، یعنی پہلی صدی ہجری کے بعد کتابیں مرتب کرنا شروع کی گئیں، حدیث کے لکھنے میں پابندی ہٹائی گئی، اور محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی، مورخین نے تاریخ کے اوپر قلم افزائی کی، اور اسی طریقے سے دیگر ہمارے پاس علوم آتے ہیں کہ وہ علوم اور فنون اہل سنت میں لکھے جانے لگے۔ لیکن چونکہ اموی دور تھا، ظالم جابر دور تھا، اور ان کے اتنے سنگین اور بڑے بڑے جرائم ہیں کہ امت اسلامیہ میں شاید ہی کوئی شخص اتنے بڑے جرائم کا مرتکب ہوا ہو، لہٰذا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی تو عیاں تھی، اہل سنت بھی جانتے ہیں، اور اہل سنت میں ناسبیت کا بیج بھی اسی جگہ سے سب سے زیادہ بویا گیا، اگرچہ اس سے پہلے ناسبیت موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ناسبیت کی راہ ہموار تھی، اور امام علی علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا بعض افراد اظہار کر دیا کرتے تھے، لیکن پورے معاشرے میں ایک نوع احترام تھا، محبت کا اظہار تھا، تعظیم تھی اہل بیت علیہ السلام کی۔ لیکن جنگ جمل کے بعد اس دشمنی، اعلانیہ دشمنی میں اور کی تعداد میں اور اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، خصوصاً بنو امیہ کے دور میں جب لعن کا، نعوذ باللہ، امام علی علیہ السلام کو برملا سب و شتم اور لعن کا ایک رواج پایا گیا یا رائج کیا گیا لعن کو، تو اس وقت دشمنی شدید سے شدید تر ہو گئی۔ ایسے میں کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی علی علیہ السلام یا اولاد علی علیہ السلام کو چاہتا ہو وہ ان کے حالات کو اپنی کتابوں میں نقل کر دے، صحابی کے نام سے، تابعی کے نام سے؟ بس اتنا ہی آئے گا کہ ایک نام آ جائے گا اگر بہت اس نے کام کیا تو، کیونکہ یہ امام نسائی اہل سنت کے سنن نسائی جنہوں نے لکھی ہے، شام چلے گئے دمشق میں، ان سے اصرار کیا گیا کہ حدیث کو بیان کریں، کیونکہ محدث تھے معروف۔ اب یہ بھی امام نسائی بھی دیکھیں کہ قدیمی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام نسائی نے وہاں پہ حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی فضیلت میں ہمیں حدیث بیان کریں۔ کہا کہ وہ تو میرے پاس کوئی صحیح سند ایسی روایت میں نہیں جانتا کہ اس کے حق میں ہو۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ معاویہ، کیونکہ اہل سنت بالآخر صحابی کے نام سے معاویہ ابن ابی سفیان کا احترام بجا لاتے ہیں، سب جرائم بیان کرنے کے بعد بھی رضی اللہ ہی کہتے ہیں۔ تو امام نسائی نے بھی یہی کہا، سب جرائم بھی نہیں بیان کیے، صرف اشارہ کیا کہ کوئی صحیح سند حدیث نہیں ہے۔ اور وہی رضی اللہ، جس طرح اہل سنت سارے ابھی بھی آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، پاس ان کے چلے جائیں، وہ سب جرائم بیان کریں گے، تمام مسائل بیان کریں گے، کہیں گے کہ وہ بادشاہت کا آغاز کیا، کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام پہ لعن کا آغاز کیا۔ تمام جرائم کے پیچھے معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بادشاہت تھی، اس نے ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے۔ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے تمام جرائم گنوانے کے بعد بھی
اہل سنت یہی کہیں گے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، حجر ابن عدی کو قتل کر کے بھی عدل و انصاف ہے، علی علیہ السلام کی پر لعن طعن کا سلسلہ چلا کے بھی عدل و انصاف ہے، غارت کریاں جو امام علی علیہ السلام کے دور میں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، بصر بن ارطا جیسے بدماشوں کو امام علی علیہ السلام کی ریاست میں اور اسلامی ریاست کے تباہ کرنے کے لیے بھیجا، اس کے باوجود وہ عدل و انصاف کی حکومت کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن مکتب تشیع وہ چونکہ قرآنی ملاک اور معیار کو مد نظر رکھتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو ملاک اور معیار اور پیمانہ اور ترازو قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسا فرد جس نے امت اسلامیہ کی ناموس کو لوٹا ہو، جس نے بدعتوں کو معاشرے میں رواج دیا ہو، جس نے اہل بیت علیہ السلام سے واضح طور پہ دشمنی کی ہو، واضح طور پہ لعن طعن کا سلسلہ شروع کرایا ہو، ان کے قتل کے درپے ہو گیا ہو، کئی صحابہ کا قاتل ہو، کئی تابعین کا قاتل ہو، کس طرح سے اسے رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن امام نسائی بہرحال اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، وہی عقیدہ عدالت صحابہ رکھتے تھے، لہذا انہوں نے کوئی بے احترامی نہیں کی معاویہ بن ابی سفیان کی، لیکن اس کے باوجود شامیوں نے اس قدر انہیں مارا، اس قدر مارا کہ اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ محبت علی ابن ابی طالب کا پہلا شہید اہل سنت محدثین میں وہ یہی شخص ہے۔ محدثین میں، تابعین میں الگ ہیں، سعید بن جبیر ہیں یا بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا اہل سنت بہت احترام بجا لاتے ہیں، ان کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کوئی، ابھی تو اعتراض کر جائیں اچھے الفاظ میں، شائستہ زبان میں، جیسے مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی اور اس میں شائستہ زبان میں انہوں نے اشارے کیے، تنقیدی اشارے، کیونکہ معصوم نہیں مانتے صحابہ کو، صحابی مانتے ہیں عدالت کے ایک پیرائی میں، لہٰذا وہ دبے الفاظ کے ساتھ شائستہ زبان میں تنقید کر جاتے ہیں۔ اس دور میں تو یہ گنجائش موجود ہی نہیں تھی، اس دور میں تو اتنی گنجائش موجود نہیں تھی۔ آج بھی اہل سنت کے اندر بڑا مشکل ہے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر دے۔ یہ تو آپ ان علماء سے مل کے دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، جیسے معروف علماء پاکستان میں موجود ہیں، بعض تبلیغی جماعت کے ہیں جیسے طارق جمیل صاحب، بعض اہل حدیث علماء ہیں جیسے انجینئر مرزا ہے یا مولانا اسحاق مدنی۔ انجینئر مرزا عالم تو نہیں ہے اہل حدیث کا، لیکن اس کے باوجود اس کا مطالعہ اچھا مطالعہ ہے اور تعصب سے پاک ہے کاملاً، اور ایک منصفانہ بیان، اکثر و بیشتر منصفانہ بیان اس کا ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں انہی علماء سے ملیں، یا دیگر علماء بھی پاکستان کے اندر مولانا حضرات ہیں، خصوصاً بریلویوں میں، کہ آج کل بریلوی خصوصی طور پہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے دیوبند میں جو حدت اور شدت دکھائی دیتی تھی، اس سے کئی گنا بڑھ کے آج کل بریلوی علماء میں شدت دکھائی دے رہی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج کے دور میں بھی اہل سنت میں آسان نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے کچھ کی محبت میں کچھ بیان کر دیں، طرفداری کچھ کر دیں، فوراً شیعہ کا الزام لگا دیتے ہیں یا رافضی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ یعنی اگر یہ قوت نہ رکھتی ہوتی شخصیات، ان کے پاس تھوڑی سی قدرت نہ ہوتی، وہ امام نسائی والا حال کرتے ان کا بھی، مار دیتے انہیں۔ یہ صورتحال اموی دور سے چلی آ رہی ہے، جس دور میں صرف محبت کے اظہار کا جرم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے شیعہ قرار دیا جائے، اسے رافضی قرار دے دیا جائے۔ وہاں پہ کیا یہ گنجائش ہم رکھ سکتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا طرفدار ہو اس کی باتیں کتابوں کے اندر آ جائیں؟ بہت بعید ہے، بہت زیادہ بعید۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کے فضائل کی بات، اس کی طرفداری کی بات کوئی آ جائے۔ اگر کوئی آئی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے کہ اس کے قلم سے نکل گئی، وَإِلَّا وہ نکلنے والی نہیں تھی۔ وہ کیوں نکل گئی نہیں پتہ، جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کو کیوں قتل نہیں کیا، خاموش ہے، تاریخ نہیں پتہ کیوں قتل نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال بن گئی، کہا کہ پھر مجھے پہلے قتل کرو، لیکن کیوں قتل نہیں کیا؟ وہ صفاق ایسا تھا، وہ شقی القلب ایسا تھا، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو معاف نہیں کیا اس نے،
وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کرنی ہو وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، جس ذکر کی اللہ نے حفاظت کرنی ہو. یعنی اتنی شمع امت تک پہنچانی تھی کہ اس شمع سے امت ہدایت پا جائے. اس لیے آج بھی اہل سنت اگر کوئی کتب پڑھے اس کے لیے امامت و عصمت کا نظریہ بارائمہ علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اگر آنکھیں کھول کے وہ پڑھے. بارائمہ والی روایات کے خلفاء اثنا عشر ہوں گے، اہل سنت میں صحیح سند ہیں. اچھا، جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جو شیعہ سنی کے اندر اختلاف کا سبب بنتے ہیں، اہل سنت میں صحیح سند طرق سے وہ وارد ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات وارد نہیں ہوئیں. یعنی وہ شمع اور وہ کرن جو ہے وہ ان اندھیروں میں نکل ہی آئی بالآخر ان کی کتابوں میں کہ جس سے امت ہدایت پا سکتی ہے. اس لیے فضائل اہل بیت علیہ السلام بہت قلیل پہنچے ہیں، تھے بہت کثیر، بہت قلیل پہنچے ہیں. یعنی سب دشمنیاں کرنے کے باوجود یہ وہ ہیں کہ جو 5 جلدی کتابوں میں 4 جلدی کتابوں میں اہل سنت کتب سے چھپتے ہیں. اور اس میں بھی آپ اگر دقت کریں تو ایسے مضامین نکل آتے ہیں کہ جس سے معیار حق اہل بیت علیہ السلام ہے، جس میں معیار جو باطل ہے اس میں دشمنی اہل بیت علیہ السلام ہے. نفاق اور مومن کا معیار ترازو اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا. ابھی بعض روایتیں آپ کی خدمت میں انہی میں سے پڑھی جائیں گی تاکہ انس بن حارث کاہلی کے آپ قربانی کو سمجھ سکیں، ان کے حالات کیوں وارد نہیں ہوئے. بہرحال سب سے تفصیلی طور پہ جو تذکرہ کیا اہل سنت محدثین میں وہ ابن حجر عسقلانی ہیں کہ ابن حجر عسقلانی کی کتابوں میں عمومی طور پہ اہل بیت علیہ السلام سے موافقت نظر آتی ہے، محب اہل بیت علیہ السلام تھے. ذہبی میں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اگرچہ ذہبی نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے کوئی ایسی محبتوں کے اظہار نہیں کیے، لیکن پھر بھی اس میں شدت اور دشمنی شیعہ کے خلاف بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے اور سخت ہے حکم لگانے میں. لیکن ان دونوں بزرگان کی کتابیں چونکہ اہل سنت میں معروف ہیں، متاخر دور کے ہیں، لیکن ان کے کتابوں سے اسی طرح سے رجال کا حکم لیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں نجاشی یا توسی سے لیا جاتا ہے. ہم آئیں الاصابہ سے براہ راست آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا انس بن حارث بن نبی کہا ہے. یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، احمد بن علی بن حجر عسقلانی کی المکتبہ العصریہ بیروت، سعیدہ بیروت سے چھپی ہے. یہ ضخیم کتاب تھی، پہلے 5 جلدوں پہ، بعض اوقات 4 جلدوں پہ یا اس سے اوپر چھپتی تھی، اب 1 جلد بھی انہوں نے ایسے کر دی ہے. بہرحال اہل سنت مکتب سے ہی اور ادھر کی ہی چاپ ہے، آپ کے سامنے اس سے پڑھا جا رہا ہے. یہ راوی نمبر ہے 416، اس نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 97 ہے. انس بن حارث بن نبیہ قال ابن السکن فی حدیثہ نظر. ابن السکن نے اپنے بارے میں کہا کہ انس بن حارث اس کی حدیثوں کے اوپر نظر ہے، یعنی فوراً نہیں لے سکتے. وقال ابن مندہ عدادہ فی اہل الکوفہ، ابن مندہ نے اس کو اہل کوفہ میں شمار کیا کیونکہ اہل کوفہ میں بنی اسد آباد ہو گئے، خصوصاً حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کہ وہ خصوصی طور پہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے منتقل ہوئے. عدادہ فی اہل الکوفہ، اہل کوفہ میں ہی تھے، یعنی کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے. وقال البخاری، بخاری نے کہا ہے، یہ امام بخاری جنہوں نے صحیح لکھی اہل سنت کی نظر میں، اس کو صحیح ترین کتاب شمار کیا جاتا ہے بعد از قرآن الکریم. تو اسی کے جو مصنف اور مؤلف ہیں بخاری، وہ کہتے ہیں انس بن حارث قتل مع الحسین بن علی، امام حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ انس بن حارث رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے. سمع النبی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، یہ بخاری کے کلمات ہیں. سمع النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت ثابت ہے. قالہ محمد بن سعید بن عبد الملک الحرانی عن عطا بن مسلم حدثنا اشعث بن صحیم عن ابیہ سمعت انس بن حارث. یہ پوری سند ذکر کی بخاری نے. اس کے بعد پھر آگے ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں وَرَوَاهُ البغوی، بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے، اہل سنت کے معروف شخصیت ہیں بغوی. وابن السکن وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ بقیہ بھی بزرگان نے روایت نقل کی. من ھذا الوجہ،
ومتنہ اس کا متن کیا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول وہ فرما رہے تھے ان ابنی ہذا میرا یہ بیٹا یعنی الحسین، حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا یقتل بارض اس زمین کے اوپر قتل کیا جائے گا یقال لہا کربلا جسے کربلا کہا جاتا ہے، فمن شہد ذالک منکم تم میں سے جو بھی اس کو پائے، یعنی موقع کربلا پہ حسین ابن علی کو اگر تم میں سے کوئی پالے فَلْيَنْصُرْهُ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے۔ قال پھر بیان کرتے ہیں فخرج انس بن حارث، کیونکہ خود ہی اس حدیث کے ناقل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، یعنی یہ جو صیغہ تحدیث ہیں اہل سنت میں علم حدیث میں بحث ہے صیغہ تحدیث کے بارے میں، عنعنہ ہے یا حدثنا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں سمعتو میں نے خود سنا ہے، اس لیے بقیہ نے کہا کہ سماع ثابت ہے انس بن حارث کا۔ انس بن حارث کہتے ہیں کہ فمن شہد ذالک منکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی امت کے افراد کو فرمایا تم میں سے جو بھی حسین کو پالے موقع کربلا پہ فَلْيَنْصُرْهُ اس کی وہ مدد کرے۔ فخرج انس بن حارث اس وجہ سے انس بن حارث نکلے الی کربلا کربلا کی طرف نکلے، فقتل بها مع الحسین اور حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ قال البخاری یتکلمون فی سعید یعنی راوی ہے، وقال البغوی لا اعلم رواہ غیرہ اس کے علاوہ انس بن حارث کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ اور اسی طرح سے پھر ابن سکن کا ہے قلتو، یہ مہم چیز ہے، ابن حجر اسقلانی اپنا اب بیان کر رہے ہیں موقف۔ وسیأتی ذکر ابیہ الحارث بن نبی فی مکانہ کہ انس بن حارث کے جو والد گرامی ہیں حارث بن نبی ان کا تذکرہ اپنی جگہ پہ آئے گا۔ ووقع فی التجرید للذہبی ذہبی نے تجرید میں یہ لکھا ہے لا صحبۃ لہ وحدیثہ مرسل، میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا حدیث ذہبی کیونکہ متشدد ہیں، اہل سنت میں بھی متشدد شمار ہوتے ہیں، اس لیے وہ جب حکم لگاتے ہیں ذہبی اہل سنت بھی فوراً اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ اہل سنت میں بھی ایک متشدد طبقہ موجود ہے، ہر فرقے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر فرقے میں اتحاد بین المسلمین کے مخالفین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں، اسی طرح شیعوں میں بھی جو متشدد ہیں وہ اتحاد بین المسلمین کی شدت سے مخالف ہیں۔ اگر ایک شیعہ عالم کسی سنی عالم سے خوشگوار طریقے سے گلے مل لے تو ہزاروں سوال اس کے اوپر ابھار کے وہ شیئر کرتے ہیں یا اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو ذہبی بھی متشددین میں سے تھا۔ متشدد طبقہ قابل قبول طبقہ یا ان کی آراء قابل قبول نہیں ہوتی، تو ذہبی نے یہ کہا لا صحبۃ لہ وحدیثہ مرسل، وقال المزی لہ صحبۃ فوہم انتہا ولا یخفى وجہ الرد علیہ مما اسلفناہ۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو رد کیا گیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی مخفی نہیں ہے، جو کیونکہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس بات کو رد کریں۔ انس بن حارث یقینی طور پہ صحابی ہیں اور ہم نے پیچھے جو ثابت کیا ہے اس کے اوپر انہیں چاہیے کہ دقت کریں۔ وَكَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُهُ مُرْسَلًا آخر اس کی حدیث کیسے مرسل ہو سکتی ہے، کیونکہ ذہبی نے کہا نا حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ، تو رد کر رہے ہیں اس کا قول کو، یعنی وَلَا يَخْفَى وَجْهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ اس عبارت کو سمجھیں، کہتے ہیں کہ ذہبی کے قول کو رد کرنے کی جو جہت ہے وہ واضح مخفی نہیں ہے، واضح طور پہ ذہبی کا قول باطل ہے۔ دلیل کیا ہے مما اسلفناہ پیچھے جو ابھی ہم نے لکھ دیا ہے، یعنی ابن حجر اسقلانی کی نظر میں ذہبی کا قول جو اس نے کہا ہے کہ لا صحبۃ لہ کہ صحابی بھی نہیں ہے اور حدیث بھی اس کی مرسل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا یخفى وجہ الرد علیہ یہ جو رد بنتا ہے ذہبی کے اوپر وہ بہت واضح ہے۔ کہاں سے واضح ہے؟ مما اسلفناہ جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا۔ وَكَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُهُ مُرْسَلًا اور کیسے انس بن حارث کی حدیث مرسل ہو سکتی ہے؟ وَقَدْ قَالَ سَمِعْتُ
جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا ہے، سمعت کہ صیغہ تحدیث سے جب بیان کر رہے ہیں تو مرسل تو حدیث نہ ہوئی، انس جو ہیں وہ خود ذکر کر رہے ہیں یہ بات۔ وَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ البغوی، بغوی کی کتاب ہے معجم الصحابہ، اس میں صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ ابن سکن، ابن سکن نے بھی صحابہ میں ذکر کیا ہے، صرف حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں نظر ہے۔ وہ ابن شاہین، ابن شاہین بہت معروف اہل سنت کے علماء رجال میں سے ہیں کہ ان کی کتاب بھی اہل سنت میں معروف ہیں۔ و دغولی و ابن الزبر یا زبر والباوردی و ابن مندہ و ابو نعیم وغیرہم، ان سب نے، ابو نعیم کی بھی کتاب معروف کتاب ہے صحابہ کے اوپر، ابو نعیم اصفہانی کی، ان سب نے انس بن حارث کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ یہ وہ بیان تھا کہ جو الاصابہ فی تمییز صحابہ میں احمد بن علی بن حجر عسقلانی کا آپ نے نقل کیا، کو سماعت فرمایا۔ آئیں اب ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں اور کتب تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انس بن حارث کے حالات مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں وارد نہیں ہوئے، صرف اتنا ہی وارد ہوا ہے جو اہل سنت میں جس طرح صحابی لکھا گیا اتنا ہی صحابی لکھا گیا، یعنی ہمارے پاس کوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جداگانہ طور پہ کوئی حدیث مبارک نہیں آئی کہ جس میں انس بن حارث کے حالات زندگی ہوں۔ اسی طرح علماء رجال نے ہمارے ان کے بارے میں کوئی تفصیلات ایسی نہیں لکھی، ان کے بارے میں جو باتیں انس بن حارث کاہلی کے بارے میں جتنی باتیں ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں وہ تاریخ کی کتب ہیں یا عمومی طور پہ یہ الاصابہ کی فی تمییز صحابہ کی عبارت کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قدر تفصیل سے تبصرہ کیا اور وہ آپ نے تبصرہ ملاحظہ بھی کیا۔ ہم تاریخ کی کتب سے جو جمع آوری کی گئی ہے ان میں سے کتاب ہمارے پاس موجود ہے انصار الحسین الثورہ و ثوار، سید محمد علی حلوب کی، ان کی کتاب سے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کی دیگر کتب سے جمع کیا ہے، اور تنقیح المقال میں ان کے بارے میں بہتر طور پہ عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن وہ جو عبداللہ مامکانی صاحب نے لکھا ہے وہ بھی وہ اس کتاب کے اندر لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ لوط بن یحییٰ الازدی یعنی ابن مخنف نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ انس بن حرث الکاہلی کان شیخاً کبیراً، کہ بوڑھے تھے، کافی بوڑھے تھے، یعنی اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ واقع کربلا میں سب سے بوڑھے جو امام حسین علیہ السلام کے انصار میں سے ہیں وہ یہی ہیں، انس بن حارث کاہلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور منتظر تھے کہ واقع کربلا کب ہو، کیونکہ یہ حدیث تو شیعہ کتب میں نہیں آئی جو ابھی آپ نے پڑھی کہ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، اور ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ حدیث مرسل نہیں ہے، ذہبی کا قول قبول نہیں ہے، کیونکہ پیچھے بغوی سے بھی اور دیگر نے بھی اس کے حوالے سے اپنے گفتگو کو ذکر کیا، اگرچہ اہل سنت آج کے دور میں اس حدیث کو زیادہ شائع نہیں کرتے اور زیادہ قبول بھی نہیں کرتے، لیکن ابن حجر عسقلانی معتقد تھے اس کے، مثلا آج کے دور کے بڑے بڑے علماء لے آئیں اور ابن حجر عسقلانی کو لے آئیں، یقیناً ابن حجر عسقلانی کے قد بقیہ علماء کی نسبت بزرگ تر ہے، تو وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی ابن حجر عسقلانی اس بات کے معتقد ہیں وَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ، کہ امت کے افراد میں سے جس نے بھی حسین ابن علی علیہ السلام کو پایا کربلا میں، امت کے اوپر واجب تھا، فرض تھا کہ وہ جا کے ان کی مدد کرتے، جیسے کہ انس بن حارث نے مدد کی۔ لہذا اب آپ دیکھیں ابن مخنف، کیونکہ یہ بھی قدیمی ہے اور ہمارے پاس قرن دوم سے کے دور کی یہ کتاب ہے اور اس کے اوپر اگرچہ اشکالات ہیں، لیکن اصل مقتل ابن مخنف تو ممکن ہے ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، لیکن ابو مخنف کی کتابیں تبری میں موجود ہیں، ابو مخنف کی کتابیں دیگر کتب تاریخ میں موجود ہیں، اور یہی کتاب انہی تاریخ کی کتب سے شیعہ علماء نے نقل کی ہیں۔ مثلا سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے اللحوف کتاب جو ہے یا الملحوف علی قتل الطفوف، اس کتاب میں انہوں نے انہی جگہوں سے نقل کیا ہے، کتاب الارشاد میں کہیں ادھر ادھر سے تو چیزیں نہیں آئیں، معتبر ترین کتب سے لیے، اور انہیں میں سے تاریخ تبری سب سے بڑا اس کا مصدر ہے، انہوں نے تبری سے بہت ساری چیزیں کتاب الارشاد میں نقل کی ہیں، لیکن چھانٹی کر کے لینا پڑے گا، کیونکہ اموی قلم کی آمیزش بالآخر موجود ہے،
آنکھیں بند کر کے نقل قول کی بنیاد پہ تبری کو نقل نہیں کر سکتے، نقل قول کی بنیاد پہ ابن مخنف کو نقل نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے بڑی جانچ پڑتال کر کے اس کو نقل آگے کیا ہے۔ لوط بن یحییٰ الازدی لکھتے ہیں ان انس بن حارث الکاہلی کان شیخا کبیرا، کہ انس بن حارث کاہلی شیخ کبیر تھے، انتہائی بوڑھے تھے۔ قد شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر و حنین، جنگ بدر میں بھی شرکت کی اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ بھی ہمارے پاس پرانا ماخذ ہے، اہل سنت کی جتنی رجال کی کتب ہیں ان میں سب سے قدیمی ماخذ ہی ابن مقتل ابن مقنف بنتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیچھے جو کتاب لائیں گے وہ 4 اور 5ویں صدی ہجری کی ہے۔ جیسے ابن شاہین کی 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، عجلی بھی اسی طرح سے 4 5ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، یا ابن حبان انہوں نے بھی ثقات کتاب لکھی، وہ بھی 4 5ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسد الغابہ وہ بھی اسی طرح سے متاخر ان کی کتاب ہے۔ بخاری خود بھی 3 صدی ہجری کا ہے، بخاری کا تعلق بھی 3 صدی ہجری سے ہے، اس لیے مخنف ابو مخنف بخاری سے بھی پہلے کا اور قدیمی ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس اثر ہے کہ جب صحابی رسول اہل سنت میں معروف قول یہی ہے کہ صحابی رسول ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا بدر اور حنین میں شرکت کا یہ قول یہ تقویت دے دیتا ہے۔ یہ کیوں اہل سنت کی کتب میں دیگر نہیں آیا، وہ یہ اموی ہتھ کنڈوں کی وجہ ہے، کیونکہ اموی قلم سے یہ ساری کتابیں ابتدائی طور پہ لکھی گئیں، تو وہاں پہ یہ گنجائش نہیں رکھتے تھے کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو اور اس کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت لکھ دیں کہ کل کو ہمارے اوپر لعن طعن ہو، کیونکہ اگر وہ یہ لکھ دیں یہ صحابی رسول تھے، بدری تھے، حنینی تھے، خیبری تھے، تو وہاں پہ تو پھر امت لعن طعن کرے گی بنو امیہ کے اوپر کہ تم نے صحابہ بدریون کو تو قتل کیا، کیونکہ بدری تمام صحابہ میں فضیلت رکھتے ہیں اہل سنت میں، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ بدر میں جو شہید ہونے والا ان کا مقام ہے وہ بہت بالا اور بلندتر ہے۔ انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جب پوری کی پوری کرۂ ارض کے اوپر ان کی مدد کرنے والے افراد گنتی کے چند لوگ تھے، لہذا وہ مشابہ ہیں اہل کربلا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فدا ہو گئے، لہذا بدریون کا ایک مقام ہے۔ تو انس بن حارث انہوں نے بدری، یہ شہدائے بدریون کی بات ہے، کیونکہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اس کے بعد تو ان کا بعد میں آنے والا حالات زندگانی وہ تشخیص دیں گے کہ وہ کیسے تھے، لیکن جو میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں شہید ہو گئے وہ افراد انتہائی اعلیٰ درجے کی شہادت کے منصب کے اوپر فائز ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے فدا کیا رسول اللہ پہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب فدا ہوئے ہیں، لہٰذا اہل بدر کا مقام جو شہدائے بدر ہیں ان کا مقام کم نہیں ہے۔ اس وقت آل سعود کے ظالم ترین ایک حکومت ہے، ظالم ترین یہ آل سعود خاندان ہے، انہوں نے شہدائے بدر کی زیارت کے اوپر ہی پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، ان کے چچا ہیں جناب حارث، وہ بھی جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئیں، تو لیکن وہ ایک بڑا قبرستان ہے، اور اسی طرح ابھی تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ حج کے دوران وہاں تک پہنچے اور اہل بدر کی قبور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، لیکن کیسے شرف حاصل ہوا اس کے بتاتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے دوپہر کا وقت ہم نے انتخاب کیا کہ پورا سناٹا ہو، انہوں نے کیونکہ بڑی بڑی دیواریں بنائی ہوئی ہیں اس کے گرد، اور گیٹ بہت بڑا بنایا ہوا ہے جس سے اندر جھانک کے بھی صحیح طرح سے نہ دیکھ سکیں، تو دیوار پہ چڑھ کے ہمیں زیارت کرنے پڑتی ہے، آدھی رات کو بندے جو ہیں وہ اندر اتر کے زیارت جا کے کر لیں تو کر لیں، لیکن وہ میدان اسی طرح سے ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان قبروں کو جیسے بنایا اور وہاں پہ ان شہداء کو دفنایا، لہذا بہت عظمت کا ایک جگہ اور مقام ہے، لیکن اس جگہ پہ اہلیان بدر بھی اسی طرح سے شقی القلب ہیں، اور کوئی ان کے اندر اتنی بھی نور ایمان کی رمق نہیں ہے کہ اس جگہ کی طرف جا کے زیارت کا کوئی شرف حاصل کر لیں۔ خلاصہ کلام کہ انس ابن حارث بدری بھی ہیں اور حنین میں بھی، غزوہ حنین میں بھی انہوں نے شرکت کی۔
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز عاشور وہ جنگ میں شرکت انہوں نے کی اور اذن لیا امام حسین علیہ السلام سے کہ کیسے اذن لیا، تنقیح المقال سے آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ بعد میں پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ پہلے ان کے رجز کو دیکھ لیں کہ جو انہوں نے رجز پڑھے کہ لکھا ہے وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ طَلَبَ الْإِذْنَ مِنَ الْحُسَيْن، جب 10ویں محرم کا دن آیا تو حسین علیہ السلام سے اجازت طلب اذن کیا، فَأَذِنَ لَهُ، امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، فخرج وهو يرتجز ويقول، تو وہ نکلے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، قد علمت ما لك والدوادان والخندفيون وقيس عيلان بأن قومي آفة الأقران لسنا نرى العز عن الطعان آل علی شیعۃ الرحمن، کہ اسی کا ترجمہ بس ملاحظہ کریں کہ آل علی جو ہیں وہ شیعان رحمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آل زیاد شیعۃ الشیطان، اور یہ جو آل زیاد ہیں یہ شیعان شیطان ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بحر الانوار میں مالک بن انس المالکی ان کا نام تحریر کیا ہے۔ ویسے انس بن حارث ہر جگہ آیا ہے، لیکن علامہ مجلسی نے کیا تحریر کیا ہے؟ مالک بن انس المالکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت نقل کی وہ آپ نے دیکھی، اس روایت کی ہم تھوڑی سی تحلیل کریں کہ آیا یہ روایت، کیونکہ آج کے دور میں اہل سنت اس کو ذہبی کی وجہ سے مرسل ہی قرار دیتے ہیں، اور چونکہ بقیہ ان کے مجامع احادیث میں جیسے بخاری ہے، ترمذی ہے، یا کتب صحاح ہیں، کتب مسانید ہیں، کتب معاجم ہیں، کتب مستدرک ہیں، ان میں یہ حدیث وارد نہیں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی اہل سنت کتب میں معنی کے اعتبار سے صحیح سند روایات آئی ہیں۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد مکتب تشیع کی سے ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو انس ابن حارث نے روایت نقل کی ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ انہوں نے بیان کیا یہ والا مضمون تو اہل سنت میں صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ یقتل بأرض یقال لها کربلا، اس میں تو کسی شیعہ، سنی، سلفی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کربلا میں وہ شہید نہیں ہوئے۔ لیکن آگے کا جو حصہ ہے فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، اس کے پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تو نتیجہ صحابہ سے تو بھرا ہوا تھا، مکہ، مدینہ، کوفہ اور دیگر عالم اسلام۔ صحابہ کرام میں سے تو نہیں افراد پہنچے، بلکہ صحابہ کرام تو منع کرنے والوں میں سے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، محمد ابن حنفیہ نے کچھ اور مشورہ دیا، مشورہ دینے والے الگ الگ افراد موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ آئے اور وہ تبرک اور زیارت کر کے چلے گئے، گریہ زاری بھی کیا، منع کرنے والے صحابہ موجود تھے۔ اگر اس مضمون کا مان لیں فَلْيَنْصُرْهُ، تو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اتباع نہیں کی تو وہ ان کے اوپر ایک عنوان منطبق ہو جائے گا، اس لیے وہ اس مسئلے کے اوپر اس کو ذہبی کے قول کے، ذہبی نے بھی مرسل اسی لیے کہہ دیا، اگرچہ ممکن ہے کہ سند اس طرح سے واضح نہ ہو۔ اگر اس کی سند واضح نہیں ہے تو جن یہ علماء سے اور تابعین سے اور تبع تابعین سے حدیثیں لے کے آتے ہیں، ان کی وثاقت اور ان کے ضعف کے اوپر کون سی سندیں ثابت ہیں، اس پر بھی تو سندیں ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر یہ مطابعت کی وجہ سے، مختلف صحیح سند روایات کی مطابعت کی وجہ سے حل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند شواہد پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ نصرت کب کی جاتی ہے؟ حق اگر ہو تو نصرت لازم آتی ہے، وإلا نصرت لازم نہیں آتی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلا جنگ ہو تو کیا نصرت کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تمام اہل سنت و شیعہ متفق ہیں کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا واجب ہے، اور جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلامتی کے ساتھ ہوں، سالم ہوں، سلام میں ہوں، امن میں ہوں، ان کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا واجب ہے یا نہیں؟ ضروری ہے اس کے اوپر۔ آئے ہم اہل سنت کتب سے ہی ایک روایت کو دیکھتے ہیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے، ابن ابی شیبہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اہل سنت احادیث میں سب سے قدیمی
جو حدیث کا مجموعہ بنتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ بخاری کے اساتذ میں سے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل اور بخاری ان سے بھی قدیمی تر یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں آپ ملاحظہ کریں مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ بھی کئی مسند احمد بن حنبل نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور دیگر بزرگان نے۔ بخاری اور مسلم نے نہیں ذکر کیا اس روایت کو، ترمذی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ یعنی یہ صحاح ستہ جسے اہل سنت کہتے ہیں، اس صحاح ستہ میں وہ معیار اموی بڑا گہرا موجود ہے۔ کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جو امام علی علیہ السلام کا حمایتی تھا، اس لیے بڑی چن چن کے آپ کو بخاری مسلم سے بڑی دقت کے ساتھ ایسی باتیں لانے پڑتی ہیں کہ جس میں حمایت امیر المومنین امام علی علیہ السلام موجود ہو۔ آئیں اب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مسند ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 355، حدیث نمبر ہے 520۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 15 صفحہ 436، حدیث نمبر ہے 9698 9698 حدیث نمبر ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں شعیب ارناؤوط کے بہت معروف محقق ہیں کہ معاصر جو شخصیات گزری ہیں جن کے اوپر اہل سنت کا تقریباً اتفاق ہے ان کی علمی شخصیت کے اوپر، وہ یہی بزرگ چند بڑی شخصیات ہیں، جیسے ناصر الدین البانی ہیں، شعیب ارناؤوط ہیں، یا حسین سلیم حسین ہیں، یا اس طرح سے حسین سلیم نام ہے۔ یہ محققین ہیں جنہوں نے کتب احادیث کے اوپر تخریج کی اور حکم کو واضح طور پہ آشکار لگایا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی اسی حدیث میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اسی حدیث کے ذیل میں شعیب ارناؤوط لکھتے ہیں حدیث صحیح، پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ البتہ اس جگہ پہ مسند احمد بن حنبل میں یہ ضعیف ہے، لیکن دیگر شواہد ملا کے یہ حدیث صحیح بن جاتی ہے۔ اس لیے شعیب ارناؤوط کی نظر میں جو حدیث ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی کہ جسے مکتب تشیع انتہائی متعصب اور متشدد شمار کرتے ہیں، اہل حدیث طبقہ اس میں بعض ان کا حامی اور بعض ان کا مخالف ہے، اور انہوں نے جامع الصحیح لکھا ہے، ضعیف روایات کے اوپر بھی انہوں نے کتب لکھی ہیں اور تخریج بڑے پیمانے پہ کی ہے۔ بہت معروف شخصیت ہے ناصر الدین البانی۔ ان کی یہ کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر، ناصر الدین البانی کی کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر۔ اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 306 رقم جو حدیث کا یا بنتا ہے وہ ہے 1462، یا ایک اور رقم بنتا ہے 650 اور 1462، یہ دو رقم لکھے ہیں۔ یہ روایت 2 صحابہ سے منقول ہے، زید بن ارقم اور ابو ہریرہ۔ حدیث کی کلمات دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناصر الدین البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، شعیب ارناؤوط نے صحیح درجے کی اور البانی نے حسن درجے کی اس حدیث کو قرار دیا ہے۔ حدیث کے کلمات ملاحظہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربتم۔ زید بن ارقم اور ابو ہریرہ دونوں سے یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اکٹھا کیا جناب فاطمہ علیہ السلام کو، جناب حسنین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام، 5 افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہی صحابہ کے سامنے، کیونکہ متعدد صحابہ سے آئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کئی صحابہ ادھر موجود تھے، یا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے نقل کی، لیکن ابو ہریرہ نے اگر زید بن ارقم سے لی ہوتی تو کہتے کہ ابو ہریرہ سے میں نے لی ہے۔ یہ بات بیان کرتی ہے کہ انہوں نے یہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، یا جس جگہ ارشاد فرمایا تھا وہاں پہ متعدد صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کے بارے میں فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربتم، میں اس سے جنگ ہوں، جنگ کی حالت میں ہوں، یعنی یہاں پہ انا حاربن نہیں کہا، حربن کہا ہے۔ حربن کی دلالت جو ہے وہ اور شدید تر ہو جاتی ہے۔ انا حربن، میں اس کے لیے جنگ ہوں، لمن حاربتم، کہ تم لوگوں نے جس سے جنگ کی، جنہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام سے ٹکراؤ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حربن، میں اس سے جنگ لڑنے والا ہوں، میں اس سے حالت جنگ میں ہوں۔
یعنی حسین کی جنگ میری جنگ ہے، حسین پہ حملہ میرے اوپر حملہ ہے۔ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ، اور میں اس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہو۔ یعنی معیار ان 5 ہستیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے جنگ کی اور انہوں نے پھر آگے اس سے جنگ کر لی، اگر انہوں نے جنگ کی تو پھر رسول اللہ کی طرف سے بھی جنگ ہے۔ یعنی اگر جنگ جمل ہوتی، ایک طرف ام المومنین موجود ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود ہوتے، یقیناً و یقیناً اسانید صحیحہ کے ساتھ جو اہل سنت کتب میں آیا ہے اور مکتب تشیع میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہوتے؟ امام علی علیہ السلام کی طرف، صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف، حتیٰ میدان کربلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو گود میں لے کے آنکھوں کے سامنے ہیں، صرف تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کربلا میں شہید ہوں گے، تو اونچی آواز میں گریہ فرماتے ہیں کہ لوگ آس پاس کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقع کربلا میں رسول اللہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا مظلومیت کے ساتھ اس طرح سر کاٹا جاتا اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہوتی، تو پھر کیا ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی؟ ابھی تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت میں صحیح سند روایات ہیں، وہ صرف اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کو اتنا گریہ فرماتے تھے، وہ تذکرہ کر کے آپے سے باہر ہو جاتے تھے گریہ کر کر کے۔ اگر یہ مظلومیت جو بیان کی جاتی ہے اور معتبر ذرائع سے شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئی ہے، یہ واقعہ اور حادثہ آنکھوں کے سامنے انجام پا جاتا، تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ماتم نہ کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسول اللہ کس طرح سے ایک میزان دے رہے ہیں، نا حرب لمن حاربتم، اور یہی میزان آپ کے سامنے ایک قدیمی کتاب کہ یہ 3 صدی ہجری کی کتاب ہے، ابی جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی کی المحاسن، اس کا اکثر بیشتر حصہ الکافی میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہم انس بن حارث الکاہلی ان کا کربلا میں جس طرح انہوں نے شہادت دی اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنے گفتگو کا اختتام کریں گے۔ اس میں محاسن میں روایت وارد ہوا، اور یہ روایت شیعہ کتب میں صحیح سند طرق سے وارد ہوئی ہے کہ کتاب الصفوہ ہے، اور اس میں 47 چیپٹر ہیں۔ 21 نمبر چیپٹر ہے باب من حبنا بقلبہ، وہ شخص جس نے دل سے ہمارے ساتھ محبت کی۔ دیکھیں معیار پہچاننا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عمل قبول نہیں ہے، وہ عمل قبول ہے جو صراط مستقیم پر ہو، وہ عمل قبول ہے کہ جو اس باب سے انجام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا باب رکھا ہے۔ لہذا ہر قسم کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، صراط مستقیم کے اوپر یہ ساری چیزیں قبول ہیں، اور صراط مستقیم یہی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں۔ آئیں اس روایت کو دیکھیں، صحیح سند روایات ہیں یہ ہمارے پاس۔ اس میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیہ سند میں نے ترک کر دی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام تک یہ کیسے پہنچتی ہے، کیونکہ 280 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو یہ پیچھے سفر طے کرنا امام سجاد علیہ السلام تک مشکل نہیں ہے۔ مثلا اپنے والد سے یہ نقل کرتے ہیں، احمد جو ہیں احمد برقی اپنے والد محمد برقی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے نقل کی حمزہ بن عبداللہ جعفری سے، انہوں نے جمیل بن دراج، بہت عظیم شخصیت ہیں جمیل بن دراج، امام صادق علیہ السلام کے شاگردان میں سے تھے اور بہت عبادت گزار اور زاہد تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں ابو حمزہ صومالی رضی اللہ عنہ سے، جناب ابو حمزہ صومالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 3 درجات، 3 درجے ہیں جنت کے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی بامعنی حدیث ہے یہ۔ انسان جب اس حدیث کو سنتا ہے تو تشخیص دے لیتا ہے کہ اپنے قلب کے اندر جھانک کے کہ اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر عاقبت بخیر ہوئی اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا تو کہاں پہ پہنچے گا وہ؟ اگر ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، یہ شرط ہے، کیونکہ آخری لحظات میں شیطان کیا کر جاتا ہے یہ انسان اور اس شیطان کے درمیان کے ایک جھگڑے سے ہی پتہ لگتا ہے
جس نے شیطان کو ساری عمر گرایا ہے وہ سکرات کی سختیوں میں بھی شیطان کو شکست دے دے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں شیطان کو نہیں گرایا اور شیطان کے سامنے، نفس کے سامنے ہار مان جاتا ہے، پھر تو سکرات موت میں بھی اس کے لیے خطرات ہیں۔ بہرحال ایمان کے اوپر اگر خاتمہ ہے تو اس حدیث سے وہ اپنے لیے مستقبل کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ فی الجنت ثلاث درجات، 3 درجات ہیں جنت کے۔ وفی النار ثلاث درکات، اسفل درکن جو ہے نا سب سے پست ترین جہنم کی جگہیں وہ بھی 3 ہیں۔ فی النار ثلاث درکات فاعلی درجات الجنہ، جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے کون سا درجہ ہے؟ لمن احبنا بقلبہ، اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے قلب کی گہرائی سے ہم سے محبت کی، ونصرنا بلسانہ ویدہ، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے ہماری مدد کی۔ دیکھیں مدد زبان سے بعض اوقات صرف اظہار محبت ہی ہو جاتا ہے، محبت کے لیے جب لفظ بولا تو زبان کا نام لیا یا قلب کا نام لیا ہے، ادھر بہت دقت کی ضرورت ہے۔ مثلا قصیدے تو پڑھنے والے بہت ہیں، نعتیں پڑھنے والے بہت ہیں، آج تو اہل سنت کی باقاعدہ البم آتی ہیں قصیدے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، صرف مکتب تشیع میں یہ نہیں ہے، ماضی میں بھی بہت عظیم اشعار پڑھے گئے، خصوصاً صوفیہ میں بڑی مقبولیت رہی۔ اہل سنت میں آج بھی علماء تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا کر کے گھریا و آہوزاری کرتے ہیں۔ لہذا جب کلمہ محبت آیا تو اس کا تعلق کس سے قائم روایت بیان کر رہی ہے؟ قلب سے ہو۔ زبان سے تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، قلب سے تعلق محبت کا ہو، قلب کی گہرائی میں محبت کا احساس محسوس کرے، وہ گرمائش محبت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ دوسرا کیا ہے؟ جب زبان کی بات آئی تو اظہار فقط لسان سے اظہار کی بات آئی یا مدد کی بات آئی؟ نصرنا ومن نصرنا بلسانہ وبیدہ، اس نے زبان سے مدد کی، یعنی ایسے کلمات زبان سے ادا کیے، ایسی گفتگو زبان سے کی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کی معاشرے میں مدد جنم لے لے، نہ کہ صرف فضیلت کا بیان ہو، نہ کہ فقط اور فقط ان کی طرف رغبت دلانے کی باتیں ہوں، ایسی چیز بیان کی جائے جس سے مدد ہو جائے۔ مثلا مدد کس سے ہوتی ہے؟ مسلم بن عقیل اگر کوفہ میں آ جائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے فقط فضائل بیان کریں، اس سے مدد ہوگی، یا مسلم بن عقیل نے جو کر دکھایا، بیعت لینا شروع کر دیں، زبان سے بیعت لیں اور گردن کٹانے کی بات کریں اس راہ میں، اس سے مدد جنم لے گی۔ کوفہ میں کس چیز سے مدد جنم لیتی؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے محب تو تھے، ادھر قبائل در قبائل تھے، وہاں پہ وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کی مجلسیں پڑھتے تو سارے قبائل ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ وہاں پہ مدد حسین ابن علی کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے کہ مسلم بن عقیل ایسا کلام لوگوں کے درمیان میں کریں کہ لوگ اسلحہ جمع کر کے کربلا کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیں، دشمنوں کا تعارف کرائیں اہل بیت علیہ السلام کے، ابھاریں اہل بیت علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ یہ جو زبان سے تقاریر ہیں، یہ جو زبان سے ابھارنے کی کوشش ہے، یہ جو حکومت امام زمان علیہ السلام کے لیے بلانا ہے، یہ جو دشمنوں کے خلاف امت کو ابھارنا ہے، دشمن شناسی کرانا ہے، یہ مدد جنم لیتی ہے۔ لہذا لسان مدد ہونی چاہیے، زبان سے مدد کی جائے، نہ کہ زبان سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ فضیلت پڑھ دینا ہی مدد ہے، شیعوں کے درمیان فقط فضیلت پڑھ دینا مدد نہیں ہے، وہ تو پہلے اس سے زیادہ معتقد ہیں وہ جو کلمات سے ادا کر رہا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا، وہاں پہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام پڑھ دینا واقعی مدد ہے۔ لہذا مدد کے مورد کی تشخیص وہ زمان حال سے ہوتی ہے، زمان حال بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ کس چیز سے نصرت ہوگی۔ لیکن وَنَصَرَنَا بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور ہاتھ سے بھی مدد کی، یہ بہت بڑا ایک مقام ہے۔ اس نے فقط قلب سے محبت نہیں رکھی، زبان سے بھی مدد کی، اور پھر آگے بڑھ کر ہاتھ سے بھی مدد کی۔ آگے بڑھ کے اس جیسے ہانی بن عروہ دیکھیں، وہ ان سرداران کوفہ میں سے نہیں ہیں
کہ جو خوف کی وجہ سے ان کے قدم رک گئے، نہیں جگہ دی مسلم بن عقیل کو. پھر مسلم بن عقیل کو فقط جگہ نہیں دی، گھروں تک اسلحہ پہنچایا ہانی نے، لوگوں کو ابھارا گھروں کے اندر جا کے، اپنا مال و دولت، اپنے غلام، اپنا گھر بار، اپنا قبیلہ سب امام کی راہ میں خرچ کر دیا، اور سب خطرہ مول لیا، ڈر رہے تھے. پھر بھی یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، اس نے کہا کہ مسلم کو حوالے کر دو. انہوں نے بحث اور بحث کی، کئی گھنٹوں کی بحث ہے ان کی. پھر زخم کھائے، اس کے بعد بھی نہیں مانے، بے ہوش ہو گئے، قید کر دیے گئے، نہیں مانے کہ مسلم کو تیرے حوالے نہیں کریں گے. یہ ہے ہاتھوں سے مدد کرنا، یہ صرف زبان سے مدد نہیں ہے. انسان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ انسان کے پاس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنی تمنائیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں ہوتی ہے انسان کی اپنی. وہ میں فروخت نہیں کرے گا تو کہاں سے مدد جنم لے گی؟ پھر انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہر شخص ہم میں سے منفرد صلاحیتوں کا اور مشترک صلاحیتوں کا مالک ہے. وہ صلاحیتوں کو امام کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، یا امام یہ آپ کے لیے ہے، یہ میں آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں. ہر انسان کے پاس اپنا بدن ہوتا ہے، وہ بدن کو پیش کرتا ہے. ہر انسان کے پاس مال ہے، کچھ گھر ہے، جان ہے. یہی تو ہے کہ بنفسی و مالی و عرضی و اہلی. امام زمان علیہ السلام کی طرف بھی یہی کلمات منسوب ہیں. فرماتے ہیں کہ بنفسی انت انا و اہلی و مالی، کہ کاش میں آپ کی پر یا ابا عبداللہ قربان ہو جاؤں، اپنے نفس کے ساتھ، و اہلی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں آپ کی پر قربان ہو جاؤں، یعنی میں پیش کر دوں انہیں اور یہ آپ کی راہ میں مدد کے لیے کارآمد ثابت ہوں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یدی ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 3 مقام ہیں، قلب ہے، لسان ہے اور ید ہے. جس نے ان تینوں کو امام کی خدمت میں حاضر کر دیا، اعلیٰ درجات. پھر اس کے بعد وفی الدرجۃ الثانیہ من احبنا بقلبہ، جس نے ہمارے اور اپنے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ ہماری محبت کی، ہمارے ساتھ محبت کی. ونصرنا بلسانہ، اور مدد پھر زبان سے کی، یا ہاتھ سے نہیں کر سکا. کس سے کی؟ زبان سے مدد کی، ہاتھ سے نہیں کر سکا. وَأَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَفِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ. بس دوسرے درجے میں آخری والا حصہ پہلے گر جائے گا، ید والا حصہ، یعنی وہ ہاتھ سے مدد نہیں کر سکا تو وہ دوسرے درجے میں جنت کے ہوگا. وَفِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ، جس نے اپنے قلب کے ساتھ ہم سے محبت کی. یہ یاد رکھیں کہ حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں. آج اہل سنت کے اندر ناسبیت بہت گھس گئی ہوئی ہے، اجاگر ہے اہل سنت میں. انہوں نے گلے کاٹے ہیں، تباہ و برباد امت اسلامی اور عالم اسلام کو ان کے دہشت گردوں نے کیا ہے. اگر اہل سنت میں کوئی ایک بندہ جو نامور ہو، شہرت رکھتا ہو، عزت اور قدر کا مالک ہو اہل سنت طبقے میں، اور امام معصوم یا اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے وہ گالم گلوچ سنتا ہے، سمجھ لیں کہ اس نے دل سے محبت کی ہے، اس نے زبان سے مدد کی ہے امام اہل بیت علیہ السلام کی. اس کے اندر کا حال تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ تھا یا نہیں. لیکن اس کا یہ عمل نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ان 1000 افراد سے بہتر ہے کہ جو صرف قصیدوں کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کر جاتے ہیں. اس نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اظہار وہ ذلت اور گالم گلوچ کا سبب شمار ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے اپنی جان داؤ پہ لگائی، عزت داؤ پہ لگایا، مال داؤ پہ لگایا. اس لیے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ مومنین کہ جو ایسے ممالک میں یا ایسے معاشروں میں موجود ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے مراسم کو انجام دینا اصلاً ایک خیالی تصور فقط شمار ہوتا ہے، وہاں وہ جرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مراسم کو وجود دیتے ہیں. واقعاً انہوں نے ایک جہاد انجام دیا ہے، انہوں نے زبان سے وہاں پہ مدد کی اہل بیت علیہ السلام کی، وہاں پہ ایک ماحول بنایا. ابھی جیسے افریقہ میں، نائجیریا میں پھر ایک مجلس کے اندر حملہ کیا گیا اور برے طریقے سے قتل کیا گیا. اسی طرح قطیف اور احساء کے اندر قتل کیے گئے. یہ جو افراد قتل ہوتے ہیں اور اہل بیت کے لیے جان فدا کر جاتے ہیں، یہ تینوں درجات پا لیتے ہیں. انہوں نے تو مقام شہادت کو حاصل کر لیا، اعلیٰ درجات کو یہ حاصل کرتے ہیں. لہذا تیسرا درجہ دیکھیں، وفی الدرجۃ الثالثہ، تیسرے درجے میں
من احبنا بقلبہ، جس نے اپنے قلب سے ہماری محبت کی، یعنی اس کے دل کی گہرائی کے اندر، وجود کی گہرائی میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، گھرانے اہل بیت کی محبت تھی، تو وہ شخص کیا ہے، وہ تیسرے درجہ جنت میں ہوگا۔ بس ایک ہے سب سے اعلیٰ، بعض روایات میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بہت عجیب تعبیرات ہیں۔ وہ جو پہلا درجہ ہے کہ من احبنا بقلبہ وأعانا بلسانہ ونصرنا بیدہ، بعض روایات میں اس طرح الفاظ آئے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح سے ہوگا، انگلیاں اٹھائیں اور دونوں کو جوڑ دیا۔ راوی بھی وہاں پہ دیکھ کے اور حیران پریشان ہو گیا، فرمایا کہ اس طرح سے یہ امام ہوگا؟ کہا اس طرح سے ہوگا کہ جس نے پہلا درجہ حاصل کر لیا، جس نے قلب سے محبت کی، جس نے زبان سے نصرت کی، اور جس نے اپنے ہاتھوں سے پھر آگے بڑھ کے نصرت کی، وہ جنت میں کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ ہوگا؟ اس طریقے سے۔ یہ تا قیامت آنے والے شیعوں کے لیے معیار ہے، صحیح سند روایت ہے، کوئی مکتب تشیع کی کتب میں یہ ضعیف نہیں ہے، کچھ اسانید ضعیف ہیں، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ مضامین صحیح سند روایات میں بھی وارد ہوئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی مطابقت کی وجہ سے یہ تمام روایات صحیح کہلاتی ہیں۔ اس لیے اس کلمے پہ غور کریں، امام فرماتے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ پرواہ نہ کریں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، یہ پرواہ نہ کریں کوئی ہماری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، ادھر کوئی فرد بیٹھا نہ ہو۔ اہل بیت کی بات کو نشر کرنے کے لیے آپ ایک موبائل اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اسے نشر کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، اہل بیت کا تعارف کرا سکتے ہیں، نہ کہ فتنہ فساد ابھاریں، نہ کہ فرقہ واریت ابھاریں، وہاں پہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو جنم دیں۔ یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین۔ اگر عثمانیوں میں سے اٹھ کے زہیر جو ہیں وہ خیمہ کربلا میں آ سکتے ہیں، اگر امویوں سے اٹھ کے حر سپہ سالار بریگیڈیئر کمانڈر جو دشمن کا تھا وہ منقلب ہو کے حسین کے قدموں میں گر سکتے ہیں، تو آج تبلیغی جماعت سے بھی حسین علیہ السلام کے پاس آ سکتے ہیں، آج اہل حدیث طبقے سے بھی آ سکتے ہیں، آج بریلویوں میں بھی ایسے افراد موجود ہو سکتے ہیں۔ لہذا دشمن کے اندر افراد کا جذب ہو جانا امام حسین علیہ السلام کی طرف، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دروازہ، یہ راہ، یہ در، یہ تا قیامت کھلا ہوا ہے۔ صرف محبت اہل بیت چاہیے اور مدد کا جذبہ چاہیے، جیسے انس بن حارث رضی اللہ عنہ بڑھاپے کی عمر میں تھے، وہ مدد کے لیے وہاں پہ فَلْيَنْصُرْ ہو، اس بات کو سمجھ گئے، نصرت کو سمجھ گئے۔ نصرت کے پہلو کو ثقافت تشیع سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ یقین جانیں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص سود نہیں کھاتا وہ نصرت امام زمان علیہ السلام کر رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتارتا نصرت امام زمان علیہ السلام کر رہا ہے۔ حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے، اپنی نیتوں کو حرام سے بچا لیتا ہے، وہ نصرت کے پیمانے کو جانتا ہے امام حسین علیہ السلام سے یا امام زمان علیہ السلام کی نصرت کر رہا ہے، کیونکہ دین کو بچانا چاہتے تھے۔ آج انہی کے نام پہ دین کو رون دیا جائے، آج انہی کے نام پہ دین کو برباد کر دیا جائے، مجالس کرا کے سود کھایا جائے، گریہ ہوزاری کر کے وہی گالم گلوچ کی زندگی کو آباد رکھا جائے، وہی نیت فاسد اور نیت فاسق، یہ نیت فاسد اور فاسق یہ دل کے اندر بسائی جائے۔ گناہ کی نیت ہی نہیں انسان توڑتا، ایک نامحرم جو ہے وہ انسان کے پورے وجود کو آلودہ کر جاتی ہے اور انسان اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ لہذا دین کا غلبہ اپنے وجود پر دکھائی دینا چاہیے۔ یہ مدد ہے امام زمان علیہ السلام کی، یہ مدد تمام ائمہ نے اس طرح سے روایات آئی ہیں، اعینونی بالورع واجتہاد، اعینونی بالورع بورع واجتہاد، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سند روایات کے کلمات ہیں۔ محرمات سے بچ کر اور اللہ کی راہ میں عبادتوں میں سخت کوششیں اور جد و جہد کر کے ہماری مدد کرو۔ یعنی اگر تم حرام کاموں سے بچ جاتے ہو معاشرے کے اندر، اگر تم نظام طواغیت کا انکار کرتے ہو، نظام اقتصادی شیطانی کا انکار کرتے ہو، نظام تعلیمی ابلیسی کا انکار کرتے ہو، نظام سیاسی طاغوتی کا انکار کرتے ہو اور اس سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ شخص وہی ہے کہ اعینون بورع، حرام امور سے بچ کے، یہ بہت بڑی حرام چیزیں ہیں، بورع حرام کاموں سے بچ کے اور اللہ کی راہ میں شدید جد و جہد دکھائی دینی چاہیے۔
اس سے مدد کی جائے، یہ مدد کا پیمانہ ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جنت میں، لیکن جس نے صرف قلب سے محبت کی اور زبان سے مدد کی، یہ ہم سے ایک نیچے درجے جنت میں ہوگا۔ ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی، نیچے درجے کا ہوگا۔ اور جس کے دل میں فقط قلب میں محبت ہے، اصلاً نصرت اور مدد کہیں چھو کے بھی نہیں گزری، صرف اور صرف دل میں محبت ہے، یہ درجہ ثالثہ، تیسرے درجے جنت میں ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، وَفِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِّنَ النَّارِ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَأَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ، جس شخص نے اپنے دل سے ہم سے نفرت اور بغض رکھا اور اپنی زبان اور ہاتھوں سے ہمارے خلاف مدد کی، وہ شخص جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ وَفِي الدَّرَكِ الثَّانِيَ مِنَ النَّارِ، اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے من ابغضنا بقلبہ واعان علینا بلسانہ، جس نے اپنے دل سے ہمارے ساتھ بغض رکھا اور اپنی زبان کے ساتھ ہمارے خلاف اس نے دشمن کی مدد کی اور ہمارے خلاف اس نے زبان کو استعمال کیا، تو وہ دوسرے درجہ جہنم میں ہوگا۔ وفی الدرک الثالث من النار من ابغضنا بقلبہ، جس نے فقط دل میں بغض رکھا، کینہ رکھا، نفرت رکھی، دشمنی رکھی، یعنی ناصبی تھا اندر سے، ناصبی خوارج میں سے تھا، خارجی تھا اندر سے، اس نے مدد نہیں کی، وہ جنگ کے لیے نہیں نکلا، اس نے نہ زبان سے مدد کی دشمنوں کی اور نہ ہاتھ سے مدد کی، تو یہ جہنم کے تیسرے درجے میں ہوگا۔ یہ ہم نے روایات ملاحظہ کی کہ یہ ہیں کہ ایک معیار، انس بن حارث اس معیار کو جانتے تھے۔ آئیں اب ہم دیکھیں کہ تنقیح المقال میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تنقیح المقال میں عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں انہ کان شیخا کبیرا، انس بن مالک شیخ کبیر تھے، قد شہد مع رسول اللہ یوم بدر و حنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور حنین میں رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ حسین فی القتال، تو بڑی اجازت طلب کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام سے، بہت بزرگ تھے، امام حسین علیہ السلام انہیں اجازت نہیں دیتے تھے، بزرگ ہیں، کہا جہاد ساقط ہے ان کے اوپر، مدد ہوگی، کربلا پہنچ گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے ضد کی، بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اذن دے دیا قتال، تو اذن له الحسین فی القتال، امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے ان کو جنگ کی اجازت دی، قتال کے لیے تشریف لے گئے، شد وسطہ بعمامتہ، اپنے درمیانے کو اپنے عمامے سے باندھا، نحیف تھے، بزرگ تھے، ضعیف تھے، اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا سنا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے حسین کہاں پر ہیں، ہمیشہ انہی کا پوچھتے رہتے تھے، مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، انہیں اطلاع مل گئی کہ حسین نکل چکے ہیں کربلا کی طرف، تو انہوں نے بھی اپنا بوریا بسترا سمیٹا، کیونکہ حدیث مبارک سن چکے تھے، اس لیے بوریا بسترا سمیٹا اور کربلا کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیر نحیف شخص کہ جو کمر اٹھا کے چل نہیں سکتا، جس کی یہ بھویں جو ہیں اس قدر نیچے گری ہوئی ہیں کہ اس کے لیے نگاہیں سامنے دیکھنا مشکل ہے، یہ کربلا تک رسائی حاصل کر جائے گا، لیکن نصرت کے معنی سے انس بن حارث یہ آشنا تھے، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم، کہ یہ ان پاکیزہ نفوس میں سے ہیں کہ جو پاکیزہ طاہر ولایت و محبت اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام حسین علیہ السلام سے اذن قتال مانگا۔ اب بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے، تو یہی کہا ہوگا، وہ وہاں پہ کہا گیا ہوگا کہ آپ کی کمر خمیدہ ہے، آپ کی نگاہیں سامنے دیر تک ارتکاز قائم نہیں کر سکتی، تو بس آپ کی مدد ہوگی، خیمے حسینی علیہ السلام میں پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فَلْيَنْصُرْهُ، حدیث رسول یاد تھی، مدد چاہیے، حسین کو مدد اس وقت کیسے چاہیے؟ دشمن کو قتال کر کے، دشمن کو پیچھے دھکیل کے، جیسے زہیر بن قین بھی اسی لیے آ گئے، کہا کہ حسین کے پاس تو افراد ہی نہیں ہیں، اگر میں بھی چلا جاؤں تو پھر کون حسین کے ساتھ جنگ لڑے گا، لہذا زہیر بن قین وہاں پہ سب کچھ پتہ تھا، زندگی داؤ پہ لگا کے آ رہے ہیں۔ اس لیے آگے دیکھیں
شد وسطہ بعمامتہ، کمر جب جھکی ہوئی ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پہ وسط میں انہوں نے درمیان میں عمامہ باندھا اور عمامے کے سرا نکال کے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے کھینچ کے، دو بندوں نے کھینچ کے ان کی کمر یوں سیدھی ہو جائے، اس طرح سے پھر عمامے کو باندھ دیا۔ ثم دعی بعصابۃ عصب بها حاجبیہ رفعہما عن عینیہ، پھر بعض چیزیں انہوں نے لائیں اور اس چیز کے عصابہ کے ذریعے سے ان کی یہ جو حاجب، یہ بھویں گری ہوئی تھیں، یہ بھویں نیچے تھیں، بال زیادہ ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، بالکل یہ سکڑ جاتی ہے کیونکہ جلد مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے زمانہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ، نیچے بالکل جھکی ہوئی تھیں، تو یوں اسے اوپر اٹھایا گیا، یہاں پہ یوں نہیں باندھا جاتا، اس طرح سے باندھا گیا۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ رسول بہت عالی قدر ہیں، بہت باعظمت ہیں، لیکن کون سے صحابہ جو اس آیت کریمہ کے اوپر اترتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، جس نے حسین بن علی کی معیت کی اس نے رسول اللہ کی معیت کی، لہذا یہ ہیں صحابی رسول انس بن حارث رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو یوں اوپر اٹھایا، آنکھوں کو۔ والحسین ينظر الیہ، حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، ویبکی ویقول، گریہ فرماتے جاتے اور یہ کہتے جاتے حسین، شکر اللہ لک یا شیخ، اے شیخ، اے بوڑھے، کہ اللہ تیرا شکر ادا کرے، اللہ کے پاس تیرا اجر ہے، شکر اللہ لک یا شیخ۔ گریہ فرمایا حسین علیہ السلام نے اس انداز اور اس رفتار کے ساتھ اس عظیم مجاہد کو دیکھ کے کہ کمر خمیدہ ہے، آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، بدن میں ہمت نہیں ہے، لیکن مدد حسین ابن علی کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور پھر آگے بڑھے اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ خداوند متعال ہمیں بھی انہی اہل بیت علیہ السلام کے انصار کے ساتھ محشور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔